یا علی مدد. الوائز ابو علی. وائز نمبر 59. 24th of August 1982, wise in Mississauga near Toronto. علی مدد. میں پہلی دفعہ آپ کی جماعت میں آیا ہوں مومنو. مجھے معلوم نہیں تھا اتنی اچھی اور اتنی بڑی جماعت ہے اور ایسا اچھا جماعت خانہ ہے. مولا کی ان رحمتوں کے اوپر ہم قربان جائیں کہ جس نے ایسے عالی شان اچھے جماعت خانے ہمارے لیے بنائے. آپ کبھی جا کے دیکھو افغانستان میں جہاں آج کل بہت خراب حالت ہے، کہ کبھی ایران میں جاؤ، سلمیہ میں جاؤ تو بیٹھنے کے لیے چٹائیاں بھی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی وہ لوگ ہم سے زیادہ عابد ہیں. آشا جی بھلی کراوان بری تجاو اے ہر دوئی ہاتھ تمہارے جیر مولا ہر دوئی ہاتھ تمہارے کیدھا کر تب معاف کر جو کیدھا کر تب معاف کر جو تام چھو دین دیا تمہاری آنت جو سامی شاینت جو انت تو ہی جانے جی. مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو مومنو. اللہ زندہ انسان نہایت کمزور ہے، بہت کمزور. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ ہم نے تم کو کیچڑ میں سے بنایا، گندے پانی میں سے بنایا. یعنی ہم کو خدا یاد کراتا ہے کہ تمہاری اوقات جو ہے، تمہاری جو اصل ہے وہ کچھ نہیں، مٹی کے ایک چھوٹے سے پتلے ہو. 10 انچ کا 12 انچ کا ایک سانپ کاٹ لے تو مر جاتے ہو. کوئی ایک گھوڑا لات مار دے تو پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں. تھوڑی اوپر سے جھاڑ سے گر گئے تو مر گئے. انسان کی حالت کیا ہے؟ پیروں کے گنان میں فرمایا کہ ایک مٹھی دھوڑ کی مثال ہے، کچے مٹکے کی، کچے باسن کی طرح. یہ کانچ کا گلاس پھینک دو ٹوٹ جاوے. یہ ہے، ایسا انسان ہے. انسان کچھ نہیں. اگر انسان کی کمزوری دیکھو تو جانور انسان سے بہت سی باتوں میں اچھے ہیں. ہمارے سے زیادہ طاقت والے ہیں، ہمارے سے زیادہ کھا سکتے ہیں، ہمارے سے زیادہ بوجھ اٹھا سکتے ہیں، ہمارے سے جلدی بھاگ سکتے ہیں. کون سی چیز ہے جو ہمارے میں زیادہ ہے؟ منجے وڑی کے اندر میلہ تھا. امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ آئے. مولا نے فرمان کیا بھلا مجھے بتاؤ تمہارے میں اور جانوروں میں کون سا ہنر تمہارے اندر زیادہ ہے؟ منجے بڑی کے فرمان پڑھو. جن کو مذہب کا شوق ہے، جن کو روحانیت کا شوق ہے، میں ان کو عرض کرتا ہوں، میں اپنے انوبھو سے آپ کو کہتا ہوں، وڈوان کیمپ اور منجیوڑی کے اور پہلی مسافری سلطان محمود شاہ کی جو زنزبار میں ہوئی، یہ فرمان پڑھو. کلیجے میں اتر جاتے ہیں. ہم کو دنیا نٹھاری اور بے وفا نظر آتی ہے. ماں باپ فرماتے ہیں
میں تم کو پوچھتا ہوں کہ جانوروں میں سے تمہارے میں کون سا ہنر زیادہ ہے؟ دنیاوی حساب سے کچھ نہیں. وہ بال بچے پیدا کرتے ہیں، ہم پیدا کرتے ہیں. وہ کھانے کے پیچھے بھاگتے دوڑتے ہیں، ہم کھانے کے پیچھے بھاگتے دوڑتے ہیں. وہ آپس کے اندر لڑتے ہیں، ہم بھی آپس میں لڑتے ہیں. وہ تو کوئی وجہ سے لڑتے ہیں، ہم تو بے وجہ لڑتے ہیں. لیکن ایک ہی چیز زیادہ ہے کہ ہم کو خدا تعالیٰ نے جو سمجھ دی وہ سمجھ جانوروں میں نہیں. ہم کو خدا نے اپنا نام سکھایا، ہدایت کی، نبی بھیجے، کتابیں بھیجی، ہم کو روحانیت کا راستہ بتایا کہ جانوروں کے اندر سے تم اونچے چڑھ کے 184 کا پھیرا پورا کر کے تم آج انسان بنے ہو. تو میں تمہیں وہ راستہ بتاؤں کہ جس طرح تم لاکھوں کروڑوں برسوں سے پہلے میرے نور سے تم جدا ہوئے تھے، تم واپس میرے نور میں آ جاؤ. یہ ایک چیز انسان کی جانوروں سے زیادہ ہے. پھر بھی انسان دنیا کے اندر پڑھ کے دنیا کی کمزوریاں اس کو پکڑ لیتی ہیں، دنیا کی پرابلمز انسان کو پکڑ لیتی ہیں، انسان کو ایسا پکڑتی ہیں، اریسٹ کر لیتی ہیں کہ انسان چھوٹتا نہیں. پھر ہم کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے. ہم کسی کو پکارتے ہیں مدد کرنے کے لیے کہ مجھے اس بلا میں سے، اس دکھ میں سے، اس تکلیف میں سے دور کرو. پھر حسن کبیر دن کرتے ہیں، یا مولا تو بھلی کراؤ اور بری تجاؤ. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اے خداوند پاک، ہم کو تم اس سیدھے رستے کے اوپر چلنے کی توفیق دے کہ جس پہ چلنے سے جو لوگ اس پہ چلے ان کے اوپر تیری نعمتیں اتری. وہ رستہ ہم کو دکھا، بھلی کراؤ اور اس رستے سے ہمیں بچانا یا مولا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس رستے سے ہمیں دور رکھنا کہ جس پہ سے جو لوگ چلے اور ان کے اوپر تو نے غضب اتارا اور وہ ظالم بنے. یہ بری چیز ہے. بھلی کراو، بری سجاو. اے مولا تو ایسا شکتیمان ہے، تو قادر مطلق ہے. دونوں چیزیں تیرے ہاتھ میں ہیں. تو دونوں چیزوں کے اوپر قوت طاقت رکھتا ہے. مجھے نیکی بتا، مجھے بدیوں برائیوں سے چھڑا. یہ دونوں چیزیں تیرے ہاتھ میں ہیں. یعنی تم ایسا کر سکتا، ایسا طاقت والا ہے. میرے جو کیے ہوئے گناہ ہیں وہ اپنی رحمت سے معاف کر دے، کیونکہ تو دین دیال ہے. پراکرت زبان کے اندر دین کہتے ہیں جو نیچے گرا ہوئے، زمین پہ گر گیا کمزوری کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، دنیا کے دکھوں کی وجہ سے جو نیچے گر جاتا ہے، ایک دم ہلکا ہمبل ہو جاتا ہے، نادار، بھکاری، غریب، سوالی، اس کو دین کہتے ہیں پراکرت سنسکرت میں. ان غریبوں کے اوپر رحم کرنے والا دیال کہتے ہیں رحیم کو. تو دین دیال ہے، تو رحم کرنے والا ہے، غریبوں گنہگاروں کو بخشنے والا ہے. رب غفور الرحیم، پالنے والا، تو بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کے جو نام قرآن شریف کے اندر آئے ہیں وہ تمام ناموں کے ترجمے ہمارے گنانوں کے اندر ہندی بھاشا کے اندر لکھے ہوئے ہیں. امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ فرمان کرتے تھے کہ دیکھو پیروں نے جو تمہیں گنان بخشے ہیں وہ قرآن شریف کی تفسیر ہے. ایک بھی ایسا گنان نہیں، ایک بھی پاٹ مجھے گئے 50 برس میں نہیں ملا کہ جو قرآن شریف کے ورود ہوئے. سمجھ میں نہیں آتا کسی کو اور بات ہے، لیکن میں نے کبھی ایسا ایک گنان کا پاٹ نہیں پڑھا کہ جو قرآن شریف کی تعلیم کے ورود جاتا ہوئے. ہر گنان کے اندر سے کچھ نہ کچھ قرآنی تعلیم ملتی ہے، کیونکہ قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے. علی نبی کے گھر پہ اترا، ہمارے حضرت امام کے گھر میں اترا.
کسی اور دوسرے غیر کے آدمی کے گھر میں نہیں اترا. ہمارے جو پیر تھے وہ ہمارے اماموں کی نسل میں سے ہیں. کوئی بھی پیر مولانا حضرت امام کی فیملی کے باہر سے نہیں ہو سکتا. آل رسول ہونا چاہیے. پیر تفضلی جیسے، وزیر اسماعیل گانگی جیسے، جن کو اماموں نے پیر کا درجہ دیا، وہ پٹھیوں کے پیر نہیں ہیں. وہ کھوجے تھے. ان کے باپ دادا ہندو تھے. پیروں نے ان کو اسلام میں داخل کیا، سچپنتھ دکھایا. انہوں نے عبادت کی، مولا کی خدمت کی، اور اس درجے پہ پہنچے کہ ان کی موت کے بعد علی شاہ ماں باپ نے وزیر اسماعیل کے لیے اور سبزلی کے لیے امام سلطان محمد شاہ نے فرمان کیے کہ میں نے ان کو پیر کا درجہ دیا. مگر وہ دنیاوی زندگی کے اندر پیری جومے کے لوگ نہیں تھے. پیر وہی ہو سکتا ہے جو حضرت امام کی فیملی میں سے ہوئے. وہ آل رسول ہونا چاہیے. تو جو پیر جتنے بھی ہمارے ہوئے، جتنے بھی پیر ہوئے، وداؤٹ اینی ایکسپشن، مولانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و نبینا کے پہلے پیر سے لے کے آج حضرت امام 50 میں پیر ہیں. یہ تمام پیر آل رسول ہیں، اماموں کی اولاد ہیں. عربی فارسی ان لوگوں کی گھر کی بھاشا تھی. وہ قرآن جانتے تھے. پیر صدر دین رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، ان کا کام یہ تھا کہ وہ قرآن لکھتے تھے اور بیچتے تھے، اور اس کے اوپر اپنی روزی کھاتے تھے. پیر صدر دین کسی کے گھر جاویں اور وہ مہمانی کرے وہ اور بات، لیکن پیر صدر دین کوئی پگار نہیں لیتے تھے، کارسازی میں سے پیسے نہیں لیتے تھے. ہم جو دسوند دیتے ہیں وہ امام کے نام پر امام کو ہم دیتے ہیں، اور اس کو اس زمانے کے اندر پیر جو تھے کلیکٹ کرتے تھے. ہر جگہ پیر نہیں جاتے تھے تو پیروں نے اپنے ہاتھ کے نیچے آدمی بنائے تھے جو پیروں کے حکم سے دوسری جگہوں کے اوپر جا کے مولا کی کارسازی اکٹھی کرتے تھے، اور برس میں 2 دفعہ پیر خود وہ کارسازی لے کے امام کے حضور میں جاتے تھے. پیر صدر دین قرآن لکھتے تھے اور وہ بیچ کے گزارا کرتے تھے. میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے پیروں نے جو یہ ہندی گنان بنائے، ان کے اندر قرآن کی ساری ہدایت موجود ہے. ایسی بہت سی چیزیں ہیں کہ جو کتاب قرآن میں نہیں، ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو کتاب قرآن میں نہیں. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ایسی کوئی بھی لیلی یا سوکھی چیز نہیں کہ جس کا علم قرآن میں نہیں. مگر میں نے ایک لفظ بول کے اس میں ڈفرنس کر دیا. مجھے معلوم نہیں آپ نے وہ میرا لفظ پک اپ کیا کہ نہیں. قرآن میں یوں لکھا ہے کہ ایسی کوئی بھی سوکھی اور لیلی چیز نہیں کہ جس کا ذکر قرآن میں نہیں. یعنی ہر لیلی سوکھی چیز کا ذکر قرآن کے اندر ہے. اور میں نے آپ کو کہا کہ ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو کتاب قرآن میں نہیں. میں نے کتاب کہا، وہ کتاب جو بازار کے اندر بکتی ہے، ہم جس کو قرآن کہتے ہیں، اس کے اندر بہت سی چیزوں کا ذکر نہیں. ٹیپ ریکارڈر کا ذکر نہیں، ویڈیو کا ذکر نہیں، تمباکو کا ذکر نہیں، بہت سی چیزیں ہیں. لیکن قرآن کہتا ہے کہ ہر لیلی سوکھی چیز کا علم قرآن کے اندر ہے. تو وہ کون سا قرآن؟ وہ قرآن حضرت امام ہے. اور وہ آیت قرآن شریف کی ہم اپنی دعا کے دوسرے پارٹ میں پڑھتے ہیں. وَكُلَّ، ہر کلّہ کے اندر ہر چیز آ گئی، پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر، یہ سب کچھ کلّہ کے اندر آ گیا. وَكُلَّ شَيْءٍ، ہر ایک چیز جو موجود تھی اور ابھی مٹ گئی، جو ابھی ہے اور ایسی جگہ پہ کہ جو ہمیں نظر نہیں آتی. مثال کے انڈیا، پاکستان، یورپ میں وہ بھی پریزنٹ ہے نا، مگر ہماری آنکھوں سے غائب اور دور ہے. اور وہ چیزیں کہ جو پیدا ہونے والی ہیں، یہ تمام چیزیں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ،
تمام چیزوں کا جو علم اور کنٹرول ہے وہ حضرت امام کے اندر ہے. یہ قرآن کا مطلب امام. رسول اکرم بی بی عائشہ کے ساتھ کسی دوسرے کے گھر میں مہمانی کھانے گئے تھے اور یہاں حضرت حسن حسین دونوں کے اندر 9 مہینے کا ڈفرنس تھا. 6 مہینے رہے ماں کے پیٹ میں, بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے. حضرت امام حسین علیہ السلام بہت چھوٹے تھے, 3 برس کی عمر ہوگی. کھیلتے کھیلتے بھوک لگی, آئے نانا کے گھر کے اندر. رسول اکرم کی 9 بیویاں حیات تھیں اور 9 کی 9 کوٹھڑیاں, 9 روم جدے جدے تھے. یہ گھر جو بی بی عائشہ کا تھا وہ ذرا کھلا تھا اور مسجد کے ساتھ لگا ہوا ایڈجسٹنٹ تھا, تو آیا جایا کرتے تھے. نانا تو بہت پیار کرتے تھے. حضرت حسین کو تو کندھے کے اوپر اٹھا کے بازار میں نکلا کرتے تھے. لوگ کہتے تھے آہا کیسی اچھی سواری ہے, نبی کے کندھوں کے اوپر بیٹھا ہوا کیسا نصیب دار ہے. تو آپ کہتے ہیں سواری تو ٹھیک ہے لیکن سوار بھی اچھا ہے. حضرت امام حسین کی تعریف کرتے تھے. تو مولانا حسین 3 برس کی عمر میں کھیلتے کھیلتے بھوک لگی, نانا کے گھر میں گھس آئے. ادھر ادھر دیکھا کچھ نظر نہ آیا. اوپر دیکھا تو ایک چھت کے ساتھ, پتہ ہے پرانے زمانے کے اندر چھینکا باندھتے تھے. ابھی یہ ریفریجریٹر وغیرہ ہیں, وہ زمانے میں نہیں تھے. چوہے اور دوسرے جانوروں سے بچانے کے لیے چھت میں ایک رسی ڈالتے تھے اور اس کے نیچے کوئی چھوٹی سی باسکٹ کے اندر کھانے پینے کی چیزیں رکھتے تھے تاکہ وہ کوئی جانور کھاوے نہیں. اوپر چھینکا دیکھا, نظر آیا کہ شاید اس میں کچھ کھانے کی چیز ملے گی, مگر اونچا تھا. ادھر ادھر دیکھا تو کونے کے اندر بہت سے اتنے اونچے کاغذات پڑے تھے. مولانا حسین نے تھوڑے تھوڑے کاغذات نکال کے ادھر رکھے. یہ کاغذ کیا تھے؟ قرآن لکھا ہوا تھا لیکن باؤنڈ نہیں تھا. تو سب گھسیٹ کے نیچے رکھے اور اس کے اوپر چڑھے. این اس وقت جب چھینکے کو ہاتھ لگایا, حضرت بی بی عائشہ نبی کریم کے ساتھ جب اندر آئے تو بی بی عائشہ دور سے کہتی ہے کیا کرتے ہو؟ نبی فرمایا کیا ہے, دیکھتے نہیں قرآن کے اوپر چڑھا ہے. آپ نے شانتی سے کہا عائشہ قرآن علی قرآن, قرآن کے اوپر قرآن چڑھا ہوا ہے, چپ رہے. امام حسین اس وقت امام نہیں تھے لیکن پھر بھی اس کو قرآن کہا. ایک قرآن کی کتاب دوسرے پہ رکھ دو تو کیا ہے, کچھ نہیں. امام حسین علیہ السلام اس پنجتن پاک کے رکن کو نبی نے قرآن کہا. امام جو ہے وہی قرآن ہے, وہی قرآن ہے کہ جس میں لیلی سو کی ہر چیز کا علم اس کے اندر ہے. کتاب قرآن میں بہت سی چیزیں نہیں, اور کتاب قرآن اس کا مالک کون؟ اس کا مالک امام. لوگ قرآن پڑھتے ہیں. آج دنیا کے اندر کچھ نہیں تو 1 کروڑ آدمی ایسے ہوں گے کہ جن کو ساری قرآن کی کتاب اپنی زبان پہ یاد ہے. نبی کریم کی زمانے میں آپ کی حیاتی کے اندر 1 لاکھ سے زیادہ مسلمان تھے جو حفاظ تھے, جن کو قرآن سارا منہ پہ یاد تھا. لیکن پوپٹ کی طرح, ایک پیرٹ کی طرح پڑھ جانا اور چیز ہے. تو قرآن شریف جو ہے اس میں ہر چیز کا علم ہے, وہ حضرت امام ہے. تو امام نے جو کچھ بھی ہمیں فرمان کیے ہیں ان فرمانوں کا درجہ بمنزلہ قرآن ہے. بھلا قرآن کہاں سے آیا؟ اوپر سے کوئی آسمان سے, جس طرح خانہ کعبہ کے اندر جو پتھر ہے نا مکہ کے اندر حجر اسود, وہ آسمان سے گرا, میٹیور تھا. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اوپر سے گرا اور اللہ نے فرمایا اے ابراہیم یہ پتھر تیری عبادت کے لیے میں نے بھیجا ہے. آپ نے اس پتھر کو صاف کیا, اس کے اوپر بیٹھ کے عبادت کرتے تھے. پھر بعد میں حکم ہوا کہ ابھی تم ایک میرا گھر بناؤ, جمع خانہ بناؤ. خانہ کعبہ بنایا اور وہ پتھر وہاں لگایا. پتھر جس طرح آسمان سے گرا, کیا قرآن بھی ایسا پارسل کے طور پہ اوپر سے گرا؟ ایسا نہیں گرا. رسول اکرم نے فرمایا مجھے وحی آتی ہے
اور میرے کو اللہ نے ایسا کہا، لوگوں نے لکھ لیا، بس یہ قرآن ہوا۔ تو قرآن کہاں سے نکلا؟ رسول کے منہ سے، اللہ کے رسول کے منہ سے قرآن نکلا۔ امام کے مخ مبارک سے جو نکلتا ہے اس کا درجہ بھی خدا کے فرمان جتنا ہی ہے، وہی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے لاکھوں مسلمانوں کے اندر جنگ صفین میں اس بات کے لیے پکار کر کے کہا کہ میں بولتا قرآن ہوں اور یہ تو گونگا قرآن ہے، میں بولتا قرآن ہوں۔ تو یہ امام جو ہے وہ قرآن ہے، اس کی دوربنی وہی ہمارے لیے ہدایت ہے، اور جو اس پہ عمل کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ ہمارے پیروں نے جو کچھ بھی کنان فرمائے وہ اماموں کی فرمان سے، اماموں کی مرضی سے پیر بنے، اور امام کے حکم سے انہوں نے ہم کو ہدایت کی۔ گنان بہت پڑھو، فرمان پڑھو، جنے پرانے فرمان بھی پڑھو، نئے فرمان بھی پڑھو۔ بہت سے لوگوں نے کلام امام مبین میں سے بہت سے فرمان جو ہیں وہ نکال ڈالے ہیں، کیونکہ آج کل لاگو نہیں ہوتے، مگر آپ کو معلوم ہے ان پرانے فرمانوں کے اندر ہسٹری اٹیچ ہوئی ہوئی ہے۔ 1400 برس پہلے کی قرآن شریف ہے، اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو عربوں کے زمانے کو لاگو ہوتی تھی آج نہیں لاگو ہوتی، پھر بھی لوگ پڑھتے ہیں۔ 2000 برس پہلے کی بائبل ہے، آج ساری دنیا کے کرسچن اس کو آج بھی پڑھتے ہیں، حالانکہ اس میں بہت سی چیزیں ہیں وہ اچھی بھی نہیں۔ 4000-5000 برس پہلے کی تورات ہے جس کو اولڈ ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں، آج دنیا بھر کے کرسچن اور یہودی اس کو پڑھتے ہیں۔ ہمیں کوئی شرم کی بات نہیں، ہمارے گنانوں کے اندر اگر کوئی پرانی چیزیں بھی ہیں کہ جن کو ہم اپنی تھوڑی سی مورکھائی سے یہ کہے کہ یہ تو ہندو کی چیز ہے چھوڑ دو، نہیں، اس کو چھوڑو مت، اس میں بہت کچھ سیکھنے جیسا ہے۔ ہمارے مذہب میں کوئی چیز ہندوؤں کی نہیں، مومنوں کی ہیں، رشیوں منیوں کی ہیں، اچھے نیک لوگوں کی ہیں۔ ہندو کس کے بنائے ہوئے ہیں؟ اللہ نے بنائے ان کو یا شیطان نے بنایا؟ آخر وہ بھی مخلوقات تو اللہ کی ہے نا، ان کو بھی روزی اللہ ہی دیتا ہے، ان کو بھی ہدایت نے کرنے کے لیے اللہ نے آدمی بھیجے۔ ہمارے مذہب میں کوئی ہندوؤں کی چیز نہیں۔ ہندوستان کے انڈین پاپولیشن کے، انڈین نیشن کے جنے پرانے نام اور ہسٹری اور کہانیاں، وارتائیں، ایسی چیزیں ضرور ہیں۔ تو اس میں کیا ہوا؟ قرآن اٹھا کے دیکھو تو اس کے اندر پارسیوں کی، یہودیوں کی اور پرانے کافروں کی، پرانے بادشاہوں کی ہسٹریاں ہیں، ظالموں کی ہسٹریاں بھی ہیں۔ بائبل کے اندر آپ پڑھو تو اس کے اندر بھی پرانے لوگوں کی ہسٹریاں ہیں۔ ساری دنیا خدا کی بنائی ہوئی ہے، ہر قوم کے اندر ہر قسم کے جو لوگ ہیں ان میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں، خدا کے عابد بھی ہیں، خدا کے کافر بھی ہیں۔ تو ہمارے پیروں کے کلام کے اندر وہ سچی چیز بتائی گئی کہ جو ہر زمانے کے اندر سچی تھی، اور اس طریقے کو جس کو ہم نے قرآن شریف میں صراط المستقیم کہا، سیدھی سچی راہ، وہ ست پنتھ ہمارے پاس ہے۔ گربی رسم کبیر دین عرض کرتے ہیں، مولا تو رحم کر کے میرے کو ہمیشہ بھلائی کے راستے پہ لگا۔ ہم اسماعیلی مشنریوں نے ایک دفعہ امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کے حضور میں عرض کی۔ اس وقت ہمارے ایک آنرری مشنری تھے جو آج بھی جیتے ہیں بمبئی کے اندر، بہت سی کتابیں لکھی ہیں، اس کا نام ہے وارث جعفر علی ابجی بھلوانی۔ یہ بھلوانی بھنڈوڑ لکھا ہے نا، ایسی 5, 7 کے 8 کتابیں لکھی ہیں انہوں نے، بھلوانی بھنڈوڑ۔ اس کا جو لیکھک وارث جعفر علی ابجی، یہ ہماری مشنری ہے، مشنریوں کی مہمانی تھی۔ اس وقت یہ وارث نہیں تھے۔ جعفر بھائی نے عرض کی، کہتے خداوند مجھے ایک عرض کرنی۔ کیا ہے؟ کہتے خداوند نیاز پیتے وقت بہت سے لوگ پیالی ہاتھ میں لے کے کھڑے رہتے ہیں، لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں۔ چھوٹی جماعت ہوئے تھوڑے آدمیوں کی تو ٹھیک، لیکن بمبئی جیسی بڑی جماعت کے اندر ایک آدمی جو یہ لمبے دعاؤں میں پڑ جاوے تو پیچھے والوں کو پھر
نیاز پینے کا چانس جلدی نہیں لگتا، بہت دیری ہو جاوے، تو خدا میری عرض یہ ہے ہم کو ایسی ایک شارٹ دعا بتاؤ کہ اس کے اندر سب دعائیں آ جائیں۔ ماں باپ نے فرمایا جب تم نیاز کی پیالی اٹھاؤ کہو یا مولا ہم کو حقیقتی سمجھ دے اور نیاز پی لو۔ حقیقتی سمجھ کی دعا مانگنے سے امام فرمایا دین دنیا کی تمام چیزیں جو کچھ بھی تم مانگنا چاہتے ہو اس میں آ گئی، پیسہ، اولاد، تندرستی، ابرو، ایمان، صلاح، سب دنیا اور دین کی چیزیں حقیقتی سمجھ میں آئیں۔ جب ہم کو مولا حقیقتی سمجھ دے وے، جب ہم کو سچی سمجھ دے وے تو ہمارے سے گناہ نہ ہوئے، بھول نہ ہوئے، گناہ نہیں ہوئیں گے، بھول نہیں ہوگی، دکھ نہیں آئیں گے، تکلیفیں نہیں آئیں گی، سزا نہیں ملے گی، پنشمنٹ نہیں ملے گی۔ حقیقتی سمجھنے سے ہم کو رائٹ رونگ کا پتہ لگے گا، حقیقتی سمجھ آنے سے ہمیں معلوم ہوگا کہ کیا مانگوں کیا نہ مانگوں۔ امام فرمایا نیاز کی پیالی اٹھاؤ کہو یا مولا ہمیں حقیقتی سمجھ دے۔ ماں باپ فرمایا ایک ایسا فرمان بحر رحمت میں بھی ہے کہ تم نیاز کی پیالی پیتے وقت تم اپنے لیے دعا مانگتے ہو، اچھا ہے، لیکن اپنے سے زیادہ دوسروں کے لیے دعا مانگنے میں زیادہ فائدہ ہے، تو اس کو پلورل سینس میں لے لو۔ سنگولر فارم کی وجہ یا مولا مجھ کو حقیقتی سمجھ دے، اس کی بجائے ایسا بولو یا مولا ہم کو حقیقتی سمجھ دے۔ ہم کا مطلب ساری جماعت، اس کا مطلب ساری جماعت جو حاضر جماعت ہے، اتنا ہی نہیں دنیا بھر کی جملہ جماعت۔ گت جماعت کا مطلب جو ابھی جماعت خانے میں بیٹھے ہیں، اور جملہ جماعت کا مطلب ساری دنیا کی جماعت جو آج ساری دنیا کے اندر ہے، جو ادھر نہیں۔ گت جماعت اور جملہ جماعت میں یہ فرق ہے۔ تو مولا فرمایا حقیقتی سمجھ کی دعا مانگو، اللہ سے یہ مانگو یا مولا مجھے عقل دے، مجھے سمجھ دے۔ اسی سمجھداری کو نبیوں نے بھی مانگا۔ مذہب سچ پوچھو تو انسان کو سمجھنے کے لیے شکتی اور توفیق دیتا ہے۔ ایکانت میں بیٹھ کے اپنے آپ کو دیکھو، سوچو، اپنے اعمال، اپنا کام کاج، اپنا سوبھاؤ، اپنی اچھائیاں، اپنی برائیاں، اس کا کبھی کبھی اسٹاک لیا کرو۔ آپ میں سے جو دکاندار ہیں، جو بیپاری ہیں، وہ برس میں ایک دفعہ اسٹاک لیتے ہیں، بیلنس شیٹ بناتے ہیں، انکم ٹیکس کو بھیجتے ہیں، بینک کے ساتھ ٹیلی کرتے ہیں کہ مجھے نفع ہوا، نقصان ہوا۔ اپنا بھی اسٹاک لو، اپنی بھی بیلنس شیٹ بناؤ۔ امام تو فرمائے اپنی بیلنس شیٹ روز بناؤ۔ بہت بڑی بڑی جو کمپنیاں ہیں ایوری منتھ ان کا ٹرائل بیلنس نکلتا ہے، لیکن یہ سب سے بڑی کمپنی ہماری خود کی ہے۔ مولانا سلطان محمد شاہ فرماتے ہیں تم ایکانت میں بیٹھ جاؤ۔ مولا کہتے ہیں میں نے یہ فرمان بہت دفعہ اپنی واضح میں ریپیٹ کیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں ایکانت میں بیٹھو، آدھا گھنٹہ، پا گھنٹہ، اگر ہر روز نہیں بنتا ویک میں ایک دفعہ۔ مولا فرمایا کبھی ویک میں بھی ایک دفعہ نہیں بنتا، لیکن مہینے میں ضرور ایک دفعہ بیٹھو۔ ایکانت میں بیٹھو جہاں تمہیں ڈسٹربنس نہ ہوئے، اور وہاں بیٹھ کے تم سوچو کہ میں فلانا، میرا حال کیا۔ چلو دنیا سے چالو کرو۔ میں بیوی بچوں کے ساتھ، مات پتا کے ساتھ، کٹمب قبیلے کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، پاسی پڑوسی کے ساتھ، یاروں دوستوں کے ساتھ، سیٹ نوکر کے ساتھ، کیا میں ٹھیک ہوں؟ کیا میرے اعمال، میرا کنیکشن، میری پوزیشن، میرا سلوک، میری ٹریٹمنٹ، میرا بیہیویئر کیا ٹھیک ہے، اچھا ہے؟ سوچو، آپ کو اندر سے خود بخود پتہ لگ جائے گا۔ پینسل کاغذ لے کے جب بیٹھو گے اور آوک جاوک کا حساب کرو گے، ڈیبٹ کتنی اور کریڈٹ کتنی، اور جب ٹوٹل لگاؤ گے تو پتہ لگے گا کہ بچوں میرا تو اکاؤنٹ ڈیبٹ میں جا رہا ہے۔ پتہ لگے گا۔ دنیا میں سے نکل کے اب دین میں آؤ۔ میں نے حضرت امام کی بیعت کی، میرے کو کسی نے
ریوالور رکھ کے زبردستی پکڑ کے مولا کے پاس نہیں لے گیا کہ بیعت کر. میں نے زبردستی سے بیعت نہیں کی, راضی خوشی سے, راضی خوشی سے. میں مکھی کمڑیا کے پاس آیا, مکھی صاحب مجھے مولا کی بیعت کرنی ہے. میں نے خود اپنی مرضی سے مولا کی بیعت کی. بیعت کا مطلب کیا؟ اگر نہیں پتا تو کسی مشنری سے پوچھو, لیکن سب کو معلوم ہے بیعت کا مطلب حضرت امام کے ساتھ پرومس کرنا کہ یا مولا تو میرا مالک ہے, میں تیرا مرید ہوں, تو جو حکم کرے گا میں مانوں گا. یہ بیعت ہے. میں نے مولا کے ساتھ بیعت کی, پرومس کیا. مولا نے مجھے کہا روز جماعت کھانے جاؤ. کیا میں روز جماعت کھانے جاتا ہوں؟ دل کہے گا ہاں الحمدللہ شکر ہے میں روز جماعت کھانے جاتا ہوں, تو آپ کو خوشی ہوگی, کریڈٹ زیادہ ہو گئی. لیکن کبھی نہیں جاتے تو آپ دوسروں کو دھوکہ دے سکو گے. مومنوں, خود کے من کو دھوکہ کوئی نہیں دے سکتا. خود کہہ دو گے کہ میں نہیں جاتا, نہیں جاتا. کیوں نہیں جاتا؟ آگے بولو, کیوں نہیں جاتا؟ بس بےدرکاری. اس کے اندر بہت سے گناہ آتے ہیں, بہت سی وجہیں ہیں جس میں کوئی ایکچولی سینس نہیں ہے. سینس لیس چیزوں کے کارن سے ہم جماعت کھانے نہیں آتے, لیکن ہمارا دل خود کہہ دے گا ٹھیک نہیں ہوتا, جماعت کھانے نہیں جاتا. چلو گھر پہ دعا پڑھنی ہے تو وہ بھی 3 وقت کی دعا برابر نہیں پڑھتے, اور خاص طور پہ صبح کی دعا تو کئی لوگ چوک جاتے ہیں. کبھی سانج کی دعا ایک دفعہ پڑھ لی تو دوسری دعا سے پہلے سو گئے, اور دوسرے دن یاد آیا گئی کل تو میں نے دعا نہیں پڑھی. تو بھی ایک رستہ دیکھو, رحیم و کریم مولا کے گھر کا رستہ کیسا ہے. انس بن مالک بیٹھا تھا, نبی کو کہتا یا نبی اگر کوئی نماز میں بھول جاؤں تو فرمایا جب بھی یاد آوے پڑھ لو. صبح اٹھ کے یاد آیا کیا ہے, کل میں نے دوسری دعا نہیں پڑھی, اوہو چلو اس وقت تسبیح لے کے بیٹھ جاؤ دعا پڑھ دو. یا مولا میں نے ہنڈی لکھی تھی ٹائم پر نہیں بھری, لیکن بھر دی ہے, تو رحم و رحیم ہے, کل کی دعا آج قبول کر لے. وہ کر لے گا, وہ کر لے گا. وہ اتنا رحم والا ہے, آپ کی نیت جانتا ہے. آپ دنیا میں بھول گئے, تھک گئے تھے, سو گئے, لیکن جب بھی آپ کو یاد آیا, آپ کو پچھتاوا ہوا, بس یہ پچھتاوے کے کارن سے وہ گناہ بخشا گیا, دعا پڑھ لو. لیکن ہماری, جیسے میں نے عرض کی کہ ایک کونے میں بیٹھ کے ہم اپنا اسٹاک لے لیں, ہم اپنی کریڈٹ ڈیبٹ بیلنس شیٹ بناویں, تو ہم کو پتہ لگ جاتا ہے میں کتنا خراب ہوں, کتنا اچھا ہوں, میں کتنا مومن ہوں, کتنا کافر ہوں, میں کتنا دستبندی ہوں, کتنا بے دستبندی ہوں. ہمارے اندر خداوند عالمین نے کمپیوٹر رکھا ہے. ہمارے اندر ہی اس چیز کے لیے خدا تعالی نے ایسے فرشتے رکھے ہوئے ہیں جو ہر وقت ہمارے حساب کتاب کرتے رہتے ہیں. 7 برس کی عمر میں مولوی گھر پہ آتا تھا, ابا نے میرے باپ نے مولوی رکھ دیا قرآن پڑھانے کے لیے. اس وقت اتنی سمجھ تو نہیں تھی, قرآن پڑھتے تھے, مطلب بھی سیکھتے تھے, پڑھتے پڑھتے اس کے اندر آیا ہر آدمی کے ساتھ ہم نے 2 فرشتے رکھے ہیں, کرامن کاتبین, دی آنریبل ریکارڈرز. میں نے کہا مولوی صاحب ہر آدمی کے ساتھ 2 فرشتے کہتے. ہاں بیٹے, ہر آدمی کے ساتھ جب وہ پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ 2 فرشتے اس کے ساتھ رکھ دیتے ہیں. میں چھوٹا تھا نا, 7 برس کا, تو بیوقوفی کی باتیں بھی کرتا تھا. میں نے کہا مولوی صاحب کبھی ہم نہانے جائیں اور سنداس پانی میں جائیں تو بھی فرشتے ساتھ ہوتے ہیں؟ مجھے کہتے ساتھ ہوتے ہیں. مجھے بڑی شرم آئی. اور میں ایسا کانشیس ہو گیا کہ ہر وقت مجھے ایسا ہوئے میں سانس روک لوں تاکہ سن سکوں کہ فرشتے کچھ کر رہے ہیں. شاید آواز آتی ہوگی, کاغذ اٹھلاؤ پھسلاؤ تو آواز آتی ہے نا. اس نے مجھے کہا کہ رائٹ سائڈ کا فرشتہ وہ تمہاری نیکیاں, تمہاری عبادت, اچھے کام کرتے ہو وہ لکھتا ہے, اور لیفٹ سائڈ والا جو ہے وہ تمہاری بدیاں برائیاں گناہ لکھتا ہے. میں ایسا کانشیس رہا, کئی برسوں تک میں اسی چیز میں رہا کہ شاید مجھے کبھی فرشتے وہ نظر آ جائیں. 18 سال کی عمر ہوئی,
ایک دن میں نے ان فرشتوں سے ملاقات کی. آپ کہو گے کیسے تھے؟ میں کہا بہت خوبصورت. لیکن جب میں نے ریکارڈ دیکھا تو جو رائٹ سائڈ کا تھا اس کی چوپڑی خالی تھی اور جو لیفٹ سائڈ کا تھا اس کی بھری ہوئی تھی. وہ فرشتے کون؟ ہماری کانشنس اور سب کانشنس. ہماری کانشنس اور سب کانشنس. جب ہم سو جاتے ہیں ہماری کانشنس سو جاتی ہے. ہم اس وقت بے بھان ہوتے ہیں لیکن سب کانشنس جاگتی رہتی ہے. ہمارے بدن کی بہت سی چیزیں 24 گھنٹے کام کرتی رہتی ہیں. بہت چیزیں ایسی ہیں جب ہم سوتے ہیں تو وہ بھی سو جاتی ہیں. بعض نہیں سوتی, ہاتھ پاؤں ڈھیلے ہو جاتے ہیں. نروس سسٹم کا امک بھاگ بالکل پیسفل شانت ہو جاتا ہے. لیکن شریر کے اندر بعض ایسے آرگنز ہیں, کڈنی, لنگس, ہارٹ, لیور, کہ جن کو کام کرنا پڑتا ہے. لیور تو ٹھیک ہے, کبھی آپ نے روزہ رکھ لیا 6-7 گھنٹے تلے کچھ نہ کھاؤ تو لیور کو آرام مل جاتا ہے. جیسے ہی آپ نے کوئی چیز منہ میں ڈالی امیڈیٹلی لیور کام پہ لگ جاتا ہے. لیکن یہ بیچارے کڈنی, ہارٹ, لنگس, ان کو تو جنم سے پہلے کام شروع کر دیتے ہیں اور موت تک کرتے رہتے ہیں. رات دن یہ کبھی بھی تھکتے نہیں, اور جب یہ تھک گئے تو اسرائیل چلے آتے ہیں. تو یہ جو ہمارے اندر کانشیسنیس ہے یہ ہماری نیکیاں لکھنے والی, یہ کام برا ہے ہمارا اندر سے جواب دیتا ہے. خدا نے ہمارے اندر یہ جو کرامن کاتبین جو لکھے ہوئے ہیں وہ لکھنے کا مطلب ریکارڈ ہے جس کو ہم میموری کہتے ہیں. ہماری اچھی بری سب چیزیں ہماری میموری میں ہیں. کئی لوگوں کو یاد آتا ہے, کئی کو یاد نہیں آتا. لیکن ہم جو کچھ بھی دیکھتے ہیں, سوچتے ہیں, کرتے ہیں, سنتے ہیں, چکھتے ہیں, ہر چیز ہمارے بھیجے کے اندر 2 ریکارڈرز ہیں, ان کے اندر وہ لکھی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے اندر ان کو ریکارڈر کہہ کے ایک آج ماڈرن ایکویشن بنا دی اس کی. ہماری کانشنس کے اندر اچھائیاں برائیاں سب ریکارڈ ہوتی ہیں. اس لیے دینداروں, جب ہم عبادت کرتے ہیں, جب ہم عبادت کے لیے خیال کرتے ہیں تو ہمارے اندر وہ ریکارڈ ہوتا ہے کہ میں نے عبادت کے لیے خیال کیا. مولا فرماتے ہیں کہ گھر کے اندر جب تم 1-2 گھنٹے پہلے جماعت خانے جانے سے تم یہ سوچتے ہو کہ میرے کو جماعت خانے جانا ہے, ریکارڈ ہو گیا کہ تم نے جماعت خانے جانے کی نیت کی, تم کو ایک نیکی کا ثواب ملا. تم نے جماعت خانے جانے کے لیے غسل کیا, نہائے دھوئے, کپڑے پہنے, یہ تمام کام جو تم جماعت خانے جانے کے لیے تیاری کر رہے ہو, پریپریشن کر رہے ہو, یہ تمہارے اندر نیکیاں عبادت کے اکاؤنٹس چڑھ رہے ہیں, اس کے آئٹمس بڑھ رہے ہیں. ایک ایک قدم امام کہتے ہیں اور پیر کہتے ہیں کہ گھر سے نکل کے کبھی تم جماعت خانے کی طرف جاتے ہو تو رسول اکرم کی ایک حدیث ہے کہ جو آدمی اپنے گھر سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف جاتا ہے تو اللہ اس کو ہر قدم کے اوپر ایک حج کا ثواب دیتا ہے. اور ہمارے پیر کہتے ہیں کہ جگلے جگلے کروڑ جگن نوپن, جگن یعنی حج. نبی نے ایک حج کہا, پیروں نے تو ہم کو بخشش دے دی کہ 1 کروڑ مجلسیں بناؤ, حج کرو, تم کو ایک ایک قدم کے اوپر اتنا پن ملے. آپ بولو اتنا بہت نفع ہوتا ہے تو جاتا کدھر ہے؟ جاتا یہاں ہے. آپ ایک ایک سینٹ جمع کرو, لیکن کبھی وہ $1,00,000 بن گیا اور 1.5 لاکھ کا چیک لکھ دیا تو 50,000 تو ریڈ میں چلے گئے. ہمارے گناہ بھی ساتھ اتنے بہت ہیں اور ہم ایسے ایسے گناہ کرتے ہیں کہ ایک ایک گناہ کے اوپر ہماری ساری زندگی کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. ایسے ایسے ہمارے گناہ ہیں اور ہم کو ان گناہوں کی کارن سے, ان گناہوں کی ایڈکشن سے ہمیں پتہ نہیں لگتا. جیسے ایک شرابی نے بہت شراب پی لی ہے, بدمست ہو گیا ہے, اس وقت اس کی عقل گم ہو چکی ہے, اس کو کچھ نصیحت کرو گے وہ کچھ نہیں سمجھتا.
ہماری حالت بھی گناہ کر کے ایسی ہے. بعض ایسے گناہ ہیں دینداروں کہ ان گناہوں کے سامنے ہماری ساری زندگی کی عبادت برباد ہو جاتی ہے. 3 برس پہلے میں یہاں آیا تھا، 3 مہینے پہلے بھی آیا تھا، لیکن میں آپ کی مسیساگا کی جماعت میں پہلی دفعہ آیا ہوں. یہاں میں نے واعظیں کی. میں نے واعظوں کے اندر پیروں کے کلام میں سے، امام کے فرمان میں سے، رسول اکرم کے فرمان میں سے میں نے جماعتوں کو باتیں سنائی کہ بعض ایسے گناہ ہیں کہ جن گناہوں کے سامنے ہمیں کبھی بخشش نہیں ہوتی، یعنی وہ گناہ معاف نہیں ہوتے. جو گناہ ہمیں معاف نہیں ہوتے، ہماری ساری زندگی کی نیکیاں بھی اس گناہوں کو معاف نہیں کرا سکتی. ان گناہوں میں ایک گناہ یہ ہے کہ تم نے حضرت امام کی بیعت کی اور اس بیعت کو توڑ ڈالو. وہ گناہ کبھی معاف نہیں ہوتا. ساری زندگیاں تو ٹھیک، لیکن پھر کہتے ہیں کہ بھو کے تمہارے تمام پنیہ ختم ہو جاتے ہیں اس کے سامنے. امام کی بیعت کر کے اس بیعت کو توڑ دینا. بیعت توڑ دینے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت امام کو چھوڑ دینا، اس کو اپنے امام اور مرشد طریقے نہیں ماننا. بھلے ہم ظاہر میں اسماعیلی رہیں، لیکن وہ آدمی نہ جماعت خانے آتا ہے، نہ دعا پڑھتا ہے، نہ دسمن دیتا ہے، اور دھرم کے ورودھ بولتا ہے. حضرت امام کو بھی گالیاں دیتا ہے اسماعیلی. مرے گا تو ہم دفن کریں گے اس کو، لیکن اس آدمی نے بیعت توڑ ڈالی. اس کا گناہ یہ اتنا بڑا ہے کہ ایک جنم نہیں، لیکن پھر کہتے ہیں کہ بھو کے اس کے پنیہ ختم ہو گئے، سب کمائی برباد. دوسرا وہ گناہ ہے کہ جو معاف نہیں ہوتا، جس نے اپنے ماں باپ کو دکھ دیا، جس نے اپنے دنیاوی کرے. پرسوں میں نے حضرت امام کی وہ ٹیپ سنی کہ جو ٹیپ یہاں 26 تاریخ کو امام نے وینکوور کے جماعت خانے کا پایا ڈالتے وقت فرمان کیے. اس ٹیپ کے اندر مولا نے بہت سی چیزیں فرمائی ہیں. اس میں ایک اشارہ ہے کہ تم یونائٹڈ فیملیاں بنا کے رہو. ایک فیملی، ماں باپ بال بچے سب ساتھ رہو. ڈیوائیڈڈ فیملیاں مت بناؤ. اس پہ سے میں آپ کو یاد ہی دلاتا ہوں کہ ہمارے مرشد ہمارے پیر فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے امام کی بیعت کر کے توڑ دیا وہ گناہ معاف نہیں ہوتا. جس نے مات پتا کو دکھ دیا وہ گناہ معاف نہیں ہوتا. جس آدمی نے اپنے دنیاوی استاد کو، ٹیچر کو، جس نے علم دیا اس کو اس نے مارا وہ معاف نہیں ہوتا. ایک آدمی نردوش کے اوپر آڑ چڑھا کے اس کو ایکیوز کر کے اس کو آپ نے برباد کر دیا، مٹا دیا، وہ گناہ کبھی معاف نہیں ہوتا. جس آدمی نے کسی بھائی کو ریپ کیا، اس کی عزت لوٹی، وہ گناہ معاف نہیں ہوتا. اور جس نے آبگھات کیا وہ گناہ بھی معاف نہیں ہوتا. یہ وہ گناہ ہے کہ جو ساری زندگی کی نیکیاں، عبادت، بندگیاں برباد کر دیتی. ایسے گناہ ہیں. تو ہم جو اپنے مرشد کے پاؤں میں پڑے ہیں، اس کے بتائے ہوئے رستے کے اوپر چلنے، اور ہم ایکانت میں بیٹھ کے اپنا اسٹاک لیویں. ہم کبھی سوچیں کہ میرے گناہ کیا ہے، میری نیکیاں کیا ہے، میری عبادت کیا ہے، میرے اوپر فرض کیا ہے، کیا میں اپنا فرض نبھاتا ہوں؟ گئے مہینے دار السلام کے اندر تنزانیہ کا ہمارا نیشنل کاؤنسل کا پریزیڈنٹ جب واپس آیا، ساری دنیا کے پریزیڈنٹوں کو مولا نے پیرس میں بلایا تھا. جولائی کے اندر ان کی میٹنگ تھی. مولانا حضرت امام نے ان کو ایک ڈنر دیا. اس وقت
ساری نورانی فیملی ادھر موجود تھی. ایک پرنس صدرالدین نامدار نہیں تھے, ان کی طبیعت کی نادرستی کے کارن سے نہیں آئے. ساری فیملی تھی. ماتا سلامت ام حبیبہ تھی, حضرت امام کی ماں پرنسس تاج الدولہ تھی, پرنس امین بھی تھے, حضرت امام کے بچے بھی تھے, بیگم صاحبہ تھی, مولا تھے. مولا نے کھڑے ہو کے ان کو فرمایا کہ دیکھو 11 جولائی 57 جب میرے دادا شری کی اس دنیا کے اندر وفات ہوئی تو ان کا نور جو تھا وہ نور مجھ کو ٹرانسفر ہوا, میں تمہارا امام بنا. آج 25 برس ہوئے تمہارے امام کے طور پہ میں نے تمہاری گائیڈنس لی, یعنی تم کو گائیڈ کیا, لیڈرشپ لی, تم کو میں نے دین دنیا کی دورونی دی. ماں باپ فرمایا مجھے آشا ہے کہ ان 25 برسوں کے اندر تمہارے امام کے طور پہ میں نے اپنی جوخم داری پوری کی. جب یہ بات کی واللہ آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضرت امام وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے پاس یہ آشا رکھتا ہوں کہ تم یہ سمجھو کہ 25 برس کی میری امامت میں نے امام طریقے کی اپنی فرض پوری کی. یعنی وہ اپنی 25 برس کا سٹاک لے رہا ہے ہمارے سامنے. کیا ہم کو, ہمارے مکھی کامڑیا کو, ہمارے مشنریوں کو, ہمارے لیڈروں کو, ہمارے پریزیڈنٹ کو, یا ہمارے باپ کو, ماں کو, بہن کو, بھائی کو, بیوی کو, ہسبینڈ کو, ہر طریقے کے لحاظ سے چھوٹی اور بڑی تمام پوزیشنیں جتنی ہماری ہیں, ہم کو کبھی ایسا خیال آیا ایک ٹیچر ہے تو اس کو ٹیچر کے طور پہ, میں ایک مشنری ہوں مجھے مشنری کے طور پہ, یا مکھی کامڑیا کو مکھی کامڑیا کے طور پہ, یا کوئی لیڈر ہے تو لیڈر کے طور پہ, یا کوئی آدمی کسی والنٹیئر کا بڑا ہے تو والنٹیئر کے طور پہ, یا کوئی آدمی ناندی کی ڈیوٹی کے اوپر پڑا تو اس کو اس کے طور پہ. میں نے آپ کو یہ ویرائٹیز اس لیے بتائی کہ ہم اپنی تمام کیپیسٹیز کے اندر جو جماعت کے ساتھ ہم کنیکٹڈ ہیں, ہم نے کبھی ایسا سوچا کہ جس طرح حضرت امام سوچ رہا ہے میں مشنری بنا ہوں, کیا سچ مچ میں نے اپنی مشن ڈیوٹی, مشن کا فرض پورا کیا؟ کیا میں مکھی بنا ہوں تو یہ اس 1 برس کے اندر میں نے اپنا مکھی پدوی پوری کی, میں نے برابر کیا؟ میں کونسل کا پریزیڈنٹ ہوں, کیا میں نے پریزیڈنٹ طریقے اپنی فرض پوری بجائی؟ میں والنٹیئر کا کیپٹن ہوں, کیا میں نے ایک کیپٹن کے طور پہ اپنا فرض پورا بجایا؟ میں ایک شوہر ہوں, میری ایک بیوی ہے, میرے بچے ہیں, کیا ایک شوہر طریقے, کیا سچ مچ میں اچھا ہسبینڈ ہوں, یا میں کیا سچ مچ اچھی بیوی ہوں, میں سچ مچ اچھا باپ ہوں, کیا میں سچ مچ اچھا بیٹا ہوں, کیا میں اچھا دوست ہوں؟ کبھی سوچا؟ جماعت خانے میں آ کے بیٹھے ہیں, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم دعا پڑھنے والا دعا پڑھ رہے ہیں, اور ہم بیٹھے ہیں, ہم باہر گھوم رہے ہیں, شریر ادھر ہے, من گھر پہ ہے یا دکان پہ ہے. ہم کو کوئی کانشیسنس نہیں, ہمیں کسی بات کا یہ احساس نہیں ہم کہاں بیٹھے ہیں اور کیا کرنے آئے ہیں, کیا کر رہے ہیں, ہمیں کچھ نہیں. ارے شرم کی بات, پرسوں چاند رات تھی, چاند رات کے دن میں ایک جماعت خانے گیا. 2 میں سے ایک جماعت خانہ, میں نام نہیں دیتا, لیکن آپ کے ادھر ٹورنٹو کی بات ہے, ایک جماعت خانے میں دیا, فرسٹ کلاس لال کارپیٹ بھرا ہوا ہے, لیکن سپریت ادھر پڑی ہے, ادھر پڑی ہے, کاغذ یہاں پھینکے ہوئے ہیں, ادھر پھینکے ہوئے ہیں. کینیڈا میں آئے ہو, موسٹ سویلائزڈ ایڈوانسڈ کنٹریز میں سے ایک کنٹری میں آئے ہو, ادھر آ کے بھی ہم کو ابھی تک اس بات کا احساس نہیں. جماعت خانے کے اندر, کینیڈا کے جماعت خانے کے اندر, ادھر سکریٹ گری ہے, ادھر جھرے پڑے ہیں, ادھر کاغذ گرے ہوئے ہیں. جماعت خانے کو ڈسٹ بن بنا دیا. کہو کہ بچے ہیں تو بچوں کے ساتھ داڑھی والے بھی ہیں, بچوں کے مات پتا بھی ہیں, اگر بچوں نے کیا تو سکھاؤ ان کو. لیکن ہم کو, میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہمیں اس بات کا احساس نہیں, کانشیسنس نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں, اور جو کر رہے ہیں رائٹ کرتے ہیں, رانگ کرتے ہیں.
इतने कॉन्शियस रहो कि अपना हर कदम, अपनी चाल चलगत, हिलना चलना, दुनिया के अंदर भी, खाना पीना भी, हम ठीक रहे, मेरे से कुछ भूल तो नहीं होगी। यही वो चीज है जो दुआ मांगी गुरपीर हसन कबीर दीन माँ बाप ने, भली करावो बुरी तजा, या मौला मुझको भली बताना। इस भली के अंदर दुनिया की, दीन की, हमारे आचार विचार की, हमारे कैरेक्टर की, हमारे बिहेवियर की, हमारी चाल चलगत की, हमारे ट्रीटमेंट की, हर चीज उसके अंदर आ गई। और मोमन वो है कि जो अपनी तमाम चीजों के अंदर बहुत कॉन्शियस रहता है, मेरे से गुनाह ना हो जाए, मेरे से भूल ना हो जाए, मेरा बिहेवियर खराब ना हो, मेरा आचार विचार खराब ना हो। मैं अपनी एक, आप खुद की, मेरी लाइफ की एक बात करूं कि मेरे साथ, मैं इंसान हूं ना, मेरे से भी गलतियां होती हैं, लेकिन जब समझ आती है फिर मैं छोड़ देता हूं। मैं ये बात करता हूं 1938 की, आप में से कई पैदा भी नहीं हुए होंगे उस वक्त। 1938 बॉम्बे के अंदर सेंट जेवियर कॉलेज में पढ़ता था। सेंट जेवियर कॉलेज का जो हॉस्टल है वो धोबी तालाब पे है। फ्रंट में कॉलेज है, पीछे हॉस्टल है। और उस वक्त मैं वाज करता था। मैंने 11 साल की उम्र में वाज शुरू की, और जब बॉम्बे के अंदर मैं काफी पॉपुलर हो गया, जून महीना था, जेवियर कॉलेज के सामने धोबी तालाब पे मेट्रो सिनेमा की बिल्डिंग तैयार हो गई और वो उसकी ओपनिंग सेरेमनी हुई। दूसरे दिन उन्होंने फ्री शो रखे, कोई टिकट लिए बगैर। तो वो फ्री शो के अंदर हम भी घुस गए। शाम का वक्त था, मैटिनी शो था, 6 बजे। शो के अंदर तो चला गया। अभी 6 बजे मैं कभी सिनेमा जाऊं तो जमात खाने कहाँ जाऊंगा। 6:30 बजे और इंटरवल हुआ। पीछे से एक आदमी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा। एक मोमना आदमी था, ड्राइवर था। कहते मिशनरी बापू याली मदद। उसने जब ये कहा मिशनरी बापू याली मदद, 1 सेकंड के अंदर मेरे अंदर फिल्म चलनी शुरू हो गई। मैंने उसको तो मौला अली मदद कह दिया, लेकिन उठ के मैं भाग गया। सिनेमा छोड़ दिया। मैंने फौरन सोच लिया, ये एक इस्माइली ने मुझे आज सिनेमा में देख लिया, जमात खाना छोड़ के मैं इधर बैठा हूँ, ये देख लिया। कल परसों तरसों कुछ टाइम के बाद मैं कभी जमात में वाइज करूँ, अल्लाह मेरा रोज जमात खाने में आना चाहिए, तो ये बाजू वाले को बोलेगा खुद उस दिन सिनेमा में बैठा था। दीनदारों, मैं आपके सामने हजरत इमाम के हुजूर में खड़ा हूँ। 1938 इस बात को आज 44 बरस हुए। मैं उस दिन के बाद कभी भी जमात खाना छोड़ के मैं कभी सिनेमा नहीं गया। वो फर्स्ट और लास्ट मेरा गुनाह था, ये कॉन्शियसनेस है। हमारे ऊपर इमाम ने हमारे पे कोई जबरदस्ती नहीं की। मौला ने हमारे ऊपर कोई रिवॉल्वर नहीं रखा, कोई पुलिस पकड़ के हमको नहीं लेके गया। हमने राजी खुशी से हजरत इमाम का पंथ कबूल किया, हजरत इमाम की बैयत कबूल की। या मौला तू मेरा इमाम है, मेरा मालिक है, मेरा तन मन धन मैं तुझे सुपुरत करता हूँ, मैं तेरा मुरीद हूँ, तेरा रूहानी बच्चा हूँ, तेरा हुक्म मानूंगा। हमने प्रॉमिस किया। बोलो कोई जबरदस्ती हुई? कुछ नहीं हुआ। हमने अपनी राजी खुशी से दिया। तो फिर जमात खाने क्यों नहीं आते हो? जो नहीं आते मैं उनको कह रहा हूं कि जो जमात खाने रोज क्यों नहीं आओ, रोज दुआ क्यों ना पढ़ो, क्यों बराबर अपनी दस्तबंद ना दो? क्या इस्माइली मजहब आपको समझ में नहीं आया तो किसी को पूछ लो। दीनदारों, यही वो चीज है जिसको हम हकीकती समझ कहते हैं। अपनी भूल को खुद ब खुद जान लेना, किसी के कहने बगैर जान लेना, ये ऊंची क्लास के लोगों का काम है। उससे नीचे वो लोग होते हैं कि जिनको जब कोई चीज बताई जाए, ओह बराबर है, उसका ध्यान खींचा गया, अटेंशन ड्रॉ होने से वो आदमी समझ जाता है। इससे नीचे वो लोग होते हैं
کہ جن کو جب یہ بتایا جاوے تو پہلی دفعہ نہیں مانتے، 2 4 5 دفعہ اچھی طرح سے سمجھایا جائے، بہت دفعہ سمجھایا، تبھی جا کے تھوڑا ان کو خیال آتا ہے۔ یہ موڈ لوگ ہوتے ہیں، پتھر کی طرح سالڈ ہوتے ہیں، جس کے اندر کانشیسنیس فیلنگز نہیں ہوتی، ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ چوتھے وہ لوگ ہوتے ہیں ایک دم نیچ کلاس کے لوگ، کہ ان کی اگر کوئی بھول ہوتی ہوئے اور کبھی ان کی اٹینشن ڈرا کرو تو وہ آپ کے سامنے لڑنے آئیں گے۔ ارے بھائی تم گناہ کر رہے ہو، بھول کر رہے ہو، اور تمہارا دھیان کھینچا تو تم لڑ رہے ہو۔ یہ تھرڈ نہیں بلکہ فورتھ کوالٹی کی بات ہے، ایک دم نیچ پرکار کے جو لوگ ہیں۔ بالکل جی پدمنی تو پریم راچے انگنن راچے ہستنی چیتنی تو رنگ راچے چیتنی تو رنگ راچے کلیش راچے سنکھنی جی۔ پدمنی اونچی کلاس کے مومن وہ مولا کی محبت میں مست رہتے ہیں۔ ان سے جو اترتے جو لوگ ہیں وہ علم کے اندر مشغول رہتے ہیں۔ ان سے جو تیسری کلاس کے لوگ ہیں وہ بال بچوں کے اندر کھانے پینے کے اندر ان میں مست رہتے ہیں۔ اور جو ایک دم ہلکٹ قسم کے لوگ ہیں، نیچ ہیں، وہ کلیش راجے، کلیش کہتے ہیں جھگڑے کو، لوگوں سے جھگڑتے رہتے ہیں۔ خواہ مخواہ میں نے ابھی نہیں کہا، جانور تو کوئی وجہ سے جھگڑتے ہیں، ہم انسان وجہ کے بغیر جھگڑتے ہیں خواہ مخواہ۔ ہم چھوٹے تھے، اسکول میں پڑھتا تھا، پرائمری اسکول کی ایج کی بات کرتا ہوں، 8 9 10 7 سال کی عمر تھی۔ ہم نے ایک ٹولی بنائی تھی بچوں کی۔ میری خود کی لائف کے اندر اتنی چیزیں نکلی ہوئی ہیں، میں نے اپنی خود کی لائف میں سے بہت کچھ سیکھا۔ ہمارا ایک سردار تھا، حمید اس کا نام تھا، اچھا طاقت والا تھا۔ ہم 8 جنے تھے، چلتے چلتے خواہ مخواہ کوئی وجہ کے بغیر، کارن کے بغیر، انویسٹیگیشن کے بغیر، یہ ہمارا جو لیڈر تھا وہ دوسرے چھوکروں کو کبھی تھپڑ مار دیا، کبھی پاؤں مار دیا، کبھی اڑوس کر کے اس کو گرا دیا۔ ارے میں کہوں حمید اس نے تجھے کچھ نہیں کیا، خواہ مخواہ تو مارتے تھے۔ اچھا، مگر میرا جو پیچھا تھا، یعنی میری جو پیٹھ بل تھی، میرے باپ دادا کی روز جماعت کی حاضری، اس کے کارن سے میرے اندر ایک دن ایسا ہوا، اس کی دوستی اچھی نہیں، اور میں نے ان کی کمپنی چھوڑ دی 7 8 9 برس کی عمر میں۔ 1963 کے اندر کئی برسوں کے بعد میں لاہور گیا، اس کا گھر ڈھونڈتے 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 اس کے گھر پہنچا۔ بچپن کا دوست تھا، ایک عورت نے دروازہ کھولا۔ میں نے کہا یہ حمید بھائی کا گھر ہے؟ کہتی ہے جی ہاں۔ میں نے کہا اس کو کہو افریقہ سے ابو علی آیا ہے۔ اندر سے رونے کی آواز آئی، مجھے کہتی ہے بھائی جان آپ اندر آ جاؤ۔ اندر گیا تو یہ کھٹلے کے اوپر پڑا تھا، اس کا رائٹ سائڈ ہاتھ پاؤں سب پیرالسس میں بالکل بیکار ہو چکے تھے، گلے لگ کے خوب رویا۔ مجھے کہتا ہے ابو دیکھو میں اس ہاتھ سے لوگوں کو مارا کرتا تھا نا، آج یہ ہاتھ سے میں کھانا نہیں کھا سکتا۔ خدا کسی کو چھوڑتا نہیں، خدا کسی کو چھوڑتا نہیں۔ ہمارے ہر اعمال، ایک ایک چیز، ایک ایٹم جتنی نیکی بھی ہماری اللہ برباد نہیں کرے گا، قرآن میں لکھا ہے۔ اسی طرح سے ایٹم جتنا گناہ بھی یوں ہی چھوڑا نہیں جائے گا۔ البتہ خدا تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا ہے کہ نیکیاں گناہوں کو کھا جائیں، اور بہت سے ایسے بڑے گناہ ہیں کہ وہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو کھا جاتے ہیں۔ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم نیکی کو اتنا پاورفل بنائیں
کہ وہ ہمارے گناہوں کو کھا جائیں. کبھی ایسا نہیں کرو گے تو گناہ اتنے پاورفل ہو جائیں گے کہ وہ نیکیوں کو کھا جائیں گے. یہ وہ فلسفی ہے، بھلی بتاؤ بری تجاو، ہر دو ہاتھ تمہارے. یہ فلسفی ہے اس کی. سکھی آباد رہو. مولا آپ کو نیک امید پوری کرے، دین دنیا میں سکھی کرے، ہر بدی سے بچائے. مولا ہر گناہ سے بچائے، ہر نافرمانی سے بچائے. مولا آپ کو نیک توفیق دے وے، نیک ہدایت دے وے، فرمان بردار مومن بنائے، دسوند سکریت میں پورا رکھے، حقیقتی سمجھ دے وے، اپنی معرفت دے وے، عبادت کا شوق دے وے. مولا اپنے گھر کی سمجھداری اور خدمت عطا کرے. مولا جماعتوں میں کنبوں میں صلاح محبت دے وے. مولا آپ کو دین میں دنیا میں برکتیں دے وے، رحمتیں دے وے، نوازشیں دے وے، نعمتیں دے وے. آپ کے اوپر بہت راضی ہوئے. مولا ظاہر باطن دیدار نصیب کرے. آش تماری سریو کائم سوامی صاحب چنتا کیجے یا سب گتین شاہ کے کھڑے مایو شاہ راج دیکھی